میں دیکھ لیں لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی. اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ. سب سے پہلا شخص امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے، پہلا شخص جس نے توسل سے، استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا. اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے. اور الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز و محترم ناظرین حضرات، ساتھی ایک ویڈیو لے کر آئیں جناب جو اہل بدعت کے خطیب صاحب ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب، ان کی ایک ویڈیو لے کر آئیں جس میں انہوں نے آیت من آیت اللہ، مجتہد، امام، مفتی، مفسر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بڑی جارحانہ گفتگو کی، اور اپنی عادت کے مطابق جیسے ان اہل بدعت کی عادت ہے کہ اپنے سوا پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر گستاخ سمجھتے ہیں، ان پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگایا. وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ کسی نے بچو سے پوچھا کہ تمہارا بڑا کون ہے، تو اس نے کام میں سے کسی کی بھی دم پر ہاتھ لگا لے تجھے پتہ چل جائے گا. یعنی جو ڈنگ مارے گا وہی ہمارا بڑا ہے. ہماری فطرت میں شرارت اور خباثت ہے. اسی طرح بدعتی کی فطرت میں شرارت ہے اور اہل سنت سے بغض اور عناد ہے. اب اس آدمی کو مولانا ترجمیل صاحب کے مقابلے میں لانچ کیا گیا. بظاہر بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے، بڑی پیاری باتیں کرتے، بظاہر آدمی کے دجی وہ تو کوئی اختلافی باتیں نہیں کرتا، لیکن وقتاً فوقتاً اپنا گندا عقیدہ اور گندے عقیدے کا زہر اپنے سننے والوں میں، کبھی جو ہے وہ صراط مستقیم کے خلاف باتیں کرتا ہے، کبھی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، کبھی شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ابھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف 700 صدی سے جن کی تعریفیں علماء لکھ لکھ کر تھک گئے، ان کے خلاف اتنی بیہودہ بات کی کہ معاذ اللہ سب سے پہلے اس امت میں فتنہ پیدا کرنے والا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا دروازہ کھولنے والا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے، علیہ باللہ معاذ اللہ. حالانکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول کے نام سے ایسی کتاب لکھی جس کا ترجمہ بریلی کر رہے ہیں آج کل، اور اس کی تعریفیں بریلی کر رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے مستند کتاب ہے، اور اللہ کی کروڑوں رحمت ہے اس شخص پر کہ آج 700 سال بعد ملحدین کے ذہنوں میں گستاخ رسول کو معاف کرنے کے لیے، اس کو قتل سے بچانے کے لیے جتنی تعویلات آج ملحدین کر رہے ہیں وہ سب یہ اللہ کا بندہ 700 سال کم و بیش پہلے لکھ کر جا چکا ہے، جس نے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تر قیامت کسی قسم کی تعویل کا دروازہ بند کر دیا. جب تک اس کتاب کو سامنے نہیں رکھے گئے کسی گستاخ رسول کا سر جو ہے وہ جدا نہیں کر سکتے اس کی گردن سے. اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ انہوں نے کھولا. علیہ باللہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو حیا کر لو. ان لوگوں میں یہ بھی شرم نہیں ہے کہ کم سے کم کل کو اہل علم اس کا جواب دے سکتے. میں کہتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکبر کبیر، امام ذہبی رحمہ اللہ جس شخص کے شاگرد ہو، امام ابن کثیر رحمہ اللہ جس شخص کے شاگرد ہو، امام مزی رحمہ اللہ جس شخص کے شاگرد ہو، ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ جس شخص کے شاگرد ہو، ابن الہادی رحمہ اللہ جیسی شخصیات جو خود اپنے مقام پر ایک اجتہاد کا درجہ رکھتے، ایک آیت من آیت اللہ ہے، ان میں سے اگر ایک آدمی بھی کسی کا شاگرد بن جائے تر قیامت اس پر فخر کرے. اتنے بڑے بڑے علماء جس امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے، آج اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے سب سے پہلے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، کون آدمی ان کو نہیں جانتا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ البدایہ والنہایہ کے اندر جب لکھتے ہیں کہ الشیخ الامام العلامہ الفقی الحافظ القدوہ شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد ابن شیخنا الامام العلامہ المفتی شہاب الدین ابی المحاسن، یہ ان کو امام اور علامہ کے الفاظ سے یاد کرتے، اور ان کے جنازے کا حال لکھتے ہیں کہ جنازے کے اندر کیا حالت تھی کہ جب ان کا جنازہ تیار ہوا تو ایک غیب سے آواز آئی، ہاکذا تکون جنائز ائمۃ السنہ، اہل سنت کے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کے جنازے اسی طرح ہوتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے جنازے کا حال لکھتے ہیں کہ جنازے میں اتنا ازدحام تھا، اتنا رش تھا کہ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا کیونکہ تمام مارکیٹیں جنازے کی رش کی وجہ سے بند ہو گئی تھی.
کیا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازوں میں اتنے لوگ شریک ہوتے؟ تم نے 3 دن اپنے ایک رضوی کو رکھا اور 3 دن بعد دنیا جہاں سے اور پورے ملک کے کونے کونے سے لوگوں کو بلا کر ایک ناجائز کام کیا، خلاف شرع کام کیا کہ مرنے کے بعد 3 دن تک اس کو رکھا، اور آج بھی اس کا جنازہ لیے پھرتے ہو کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ عاشق رسول ہے، یہ حق پر تھا۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ آدمی تھا جس کا جنازہ 3 دن تک نہیں رکھا گیا، جس کا جنازہ جیل سے نکلا، حکام وقت جس کے مخالف تھے، لیکن جیسے ہی وفات کی اطلاع پہنچی، امام ابن کثیر جنازے کا حال لکھتے ہیں، نہ چھتوں پر عورتوں کی کمی تھی اور نہ سڑکوں پر مردوں کی کمی تھی، حتیٰ کہ جنازہ ظہر میں پڑھنا تھا لیکن رش کی وجہ سے عصر میں جنازہ پڑھا گیا، اور کئی لوگوں نے اس دن روزہ رکھا کہ مارکیٹیں بند تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک مشہور قول ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے۔ ان کا جنازہ اس بات کی گواہی تھا کہ یہ عاشق رسول تھا، اس لیے کہ گستاخ رسول کے جنازے میں کبھی اتنے لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ امام تھے جن کے بارے میں امام ابن کثیر جیسا آدمی کہتا ہے وَقَانَ زَكِيًّا كَثِيرَ الْمَحْفُوظِ فَصَارَ إِمَامًا فِي التَّفْسِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَارِفًا بِالْفِقْهِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَصْلَيْنِ وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَمَا تَكَلَّمَ مَعَهُ فَاضِلٌ فِي فَنٍّ مِنَ الْفُنُونِ الْعِلْمِيَّةِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ الْفَنَّ فَنُّهُ وَرَآهُ عَارِفًا بِهِ مُتْقِنًا لَهُ وَأَمَّا الحدیث فکان حافظا له متنا و اسنادا ممیزا بین صحیح و سقیم عارفا برجال متضلعا من ذلك۔ تفسیر میں دیکھو تو تفسیر کا امام تھا، فقہ میں دیکھو تو فقہ کا امام تھا، نحو صرف میں دیکھو تو نحو صرف کا امام تھا، حدیث میں دیکھو تو حدیث کے متن کا اور اس کی سند کا حافظ تھا۔ ایسا شخص تھا یہ۔ اس آدمی کو تم کہتے ہو کہ یہ گستاخ رسول تھا؟ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اللہ اکبر، ابن ناصر الدین دمشقی کی الرد الوافر۔ میں اگر یہ قسم کھاؤں کہ اس خطیب صاحب نے آج پہلی دفعہ اس کتاب کا نام سنا گا تو حانس نہیں ہوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنی تمہاری عمر ہے نا ان کو 100 سے ضرب دو تب بھی کہیں جا کے اتنا مطالعہ نہیں کر سکتے جتنے اس حقیر نے اس عمر میں کیا۔ کیوں خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو مزید رسوا کرتے ہو؟ چھوڑ دو، یہ امت اب ان اختلافات کی متحمل نہیں ہے۔ اتفاق کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، سنت کی بات کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک شخص نے فتویٰ لکھا کہ جو ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ اس کے جواب میں کتاب ہے یہ الرد الوافر۔ 85 جیت اس وقت کے اکابر کے فتاوی اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام نہیں تو پھر دنیا میں کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے۔ جس کے اوپر ابن حجر اسقلانی کی تقریض ہے، جس کے اوپر علامہ عینی جیسے لوگ کی تقریض ہے کہ ہم اس کتاب سے متفق ہیں۔ آج بھی اگر علی الاطلاق شیخ الاسلام کا نام لیا جائے ہر آدمی کا زیر ابن تیمیہ کی طرف جائے گا۔ شیخ الاسلام کون ہے؟ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف لکھی اپنی کتاب کے اندر۔ شیخ الاسلام وہ ہے جو قرآن کا بھی عالم ہو، حدیث کا بھی عالم ہو، علوم نقلیہ کا بھی عالم ہو، علوم عقلیہ کا بھی عالم ہو۔ اس کے اندر سے میں چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ آدمی کون ہے جس کے اوپر یہ فتوے لگا رہا ہے۔ اب یہ لوگ گستاخ اس کی تائید کر رہے ہیں یا آج یہ 14ویں صدی کا مولوی سچ کہہ رہا ہے یا یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ باقی اس سے جو الزام لگا ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کی جہالت اس کی طرف میں آؤں گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ انہوں نے ان کی وفات پر ایک مرثیہ لکھا، اوئے ہوئے اوئے اللہ کے بندوں گستاخوں کا مرثیہ نہیں لکھا جاتا۔ پھر امام ذہبی رحمہ اللہ جیسا آدمی جن کو ضبط تام تھا اسماء اور رجال کے اندر، جن کا حال یہ تھا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 700 صدی ہجری کے افراد اور رجال ان کے سامنے، ان کے حالات ان کے سامنے ایسے تھے جیسے سامنے برتن پڑا ہوا۔ سیر اعلام نبلا ان کی کتاب اٹھاؤ، تاریخ اسلام ان کی کتاب اٹھاؤ، دیگر کتاب ان کی اٹھاؤ، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ اس امام ابن تیمیہ کا شاگرد تھا۔ ان کی وفات پر مرثیہ لکھا، یا موت خذ من اردت او فدا محوت رسم العلوم والورع۔ اے موت تیری مرضی، جس کو تو لینا چاہے اور جس کو تو چھوڑنا چاہے، لیکن یہ تو سن لیں کہ تو نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو مار کر علوم اور ورع اور تقوی کی نشانیاں ختم کر دی۔ اخذت شیخ الاسلام وانفصمت عرتقا، تو نے تقوی کی کڑی کو جدا کر دیا۔ واشتقا اولو البدع، اور ان کو مار کے ان کو وفات دے کے بدعتیوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ جزاک اللہ، رکھ دے ادھر، میں اس کو پی لوں گا۔
بدعتیوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا، ان کی موت سے بدعتی خوشی کے شادمانے بچا رہے جیسے آج کے لوگ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تیری قبر پہ کروڑ رحمت ہے، تجھے پتہ تھا کہ امام ابن تیمیہ کے خلاف لوگ کیا نظریہ رکھیں گے۔ آگے لکھتے ہیں غیبت بحرا مفسرا جبلا حبرا تقیا مجانب شجعی فإن يحدث فمسلم ثقۃ، اگر وہ حدیث بیان کرے اپنے وقت کا مسلمہ ثقہ محدث ہے، وإن يناظر فصاحب اللمع، لمع یا تو امام اشعری کی کتاب کا نام ہے یا فقہ کی کتاب کا نام ہے اصول فقہ پر، اور اگر وہ مناظرہ کرتا ہے تو پھر ایسا جیسے صاحب لمع ہے علم فقہ کا اور علم مناظرے کا ماہر ایسا آدمی تھا۔ وَإِن يَخُذْ نَحْوَ سِيبْوَيْ، اور اگر علوم عقلیہ میں گفتگو کرے، نحو میں گفتگو کرے تو گویا سیبوے کی زبان بول رہی ہے۔ بِكُلِّ مَعْنًا فِي الْفَنِّ مُخْتَرٍ، جس فن کو دیکھو ایسا لگتا ہے اس فن کا موجد ہے۔ وَصَارَ عَالِ الْإِسْنَادِ حَافِظُهُ كَشُعْبَةَ أَوْ سَعِيدٍ زُبَعِيجِ، حدیث کا یہ حال ہے گویا حدیث کا ایسا حافظ ہے جیسے امام شعبہ اپنے وقت کے حافظ تھے۔ وَالْفِقْ فِي فَكَانَ مُجْتَهِدًا ذَا جِهَادٍ عَارِمٍ مِنَ الْجَزْعِ، فقہ کے اندر مستقل مجتہد تھا، میں ابھی ہر شعر کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ وجود الحاتم مشتہر، سخاوت میں امام حاتم تھا۔ وزہد القادر فی الطمع، تقوی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا پیرو تھا، اس کے پائے کا آدمی تھا۔ اسکنہ اللہ فی الجنان ولا زال علیجا فی اجمل الخلع، اللہ پاک جنتوں میں اس کو اپنے پاس جگہ دے، اپنے پہلو میں، اپنی رحمت کے پہلو میں اس کو جگہ دے، اور خلعتوں کے اندر اس کا مقام اس طرح بلند کرتا رہے۔ ما مالک الامام و احمد والنعمان والشافعی والخلعی، ایک قول کے مطابق یہاں نخعی ہے اور ایک خلعی ہے، یہ بھی بہت بڑے مصر کے عالم فقیہ گزرے تھے۔ امام مالک کے ساتھ ان کو ٹھکانہ دے، امام احمد کے ساتھ دے، امام ابو حنیفہ کے ساتھ دے، امام شافعی کے ساتھ دے۔ مذہب ابن تیمیہ و موعد ما خصم یوم نفخت الفضاء، امام ابن تیمیہ تو چلے گئے لیکن ان کے دشمنوں یاد رکھو کہ ایک ڈرنے والا دن، ایک قیامت کا دن، ملاقات کا دن موجود ہے کہ جہاں ان کے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا کون باطل تھا۔ یہ امام ابن ذہبی رحمہ اللہ ان کا اتنا شاندار مرثیہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے اللہ اکبر کبیرہ صفحہ نمبر 179 کے اوپر امام ابن کثیر کا قول پیش کیا۔ وبالجملہ کان رحمہ اللہ من کبار العلماء وممن یخطئ ویصیب ولکن خطأہ بالنسبة الى صوابه كنقطة في بحر لجيج وخطئه ايضا مغفور له كما صح في البخاري اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فهو ماجور۔ فرمایا ہر انسان کی طرح ان کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی ٹھیک باتیں بھی تھی، لیکن غلطیاں اور خطائیں کتنی تھی؟ جیسے بہت بڑا سمندر ہو اس میں ایک معمولی سا قطرہ ہو، اتنی غلطیاں تھیں، اور اس غلطی میں بھی، اس خطا کے اندر بھی ان کے لیے ایک اجر ہے، اس لیے کہ مجتہد تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مجتہد غلطی کرتا ہے اور جب مجتہد کو اجتہاد کرتا ہے اس اجتہاد میں ثواب پر پہنچتا ہے 2 اجر ہیں، اور اگر خطا کرتے تو 1 اجر ہے۔ اگر کوئی خطا کی بھی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے تب بھی اجر سے خالی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قاضی القضاء ابن زملکانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ماذا یقول، صفحہ نمبر 191 کتاب کا، ماذا یقول الواصفون له وصفات جلت عن الحصر، اور اس کی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی تعریف تو انتہا سے نکلی ہوئی ہے، اس کو ضبط کرنا مشکل ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ہوا حجت للہ قاہرۃ ہوا بیننا عجوبۃ العصر، اللہ کی حجت زمین والوں پر، اپنے زمانے کے عجیب و غریب انسان تھے، عجوبہ زمانہ تھے۔ ہوا آیۃ للخلق ظاہرۃ، اللہ کی نشانی تھے مخلوق کے لیے۔ انوار اربت علی الفجر، ان کے دین، ان کے تقوی، ان کے علم کے انوار فجر سے بھی زیادہ روشن تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس کتاب کے اندر علماء ان کے بارے میں لکھ رہے، اور اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ان کی تقریر اس کتاب کے اوپر صفحہ نمبر 271 ہے، یہی کتاب ہے۔ قریباً 85 علماء کے اقوال جمع کیے ہیں جو رطب اللسان ہیں ان کی تعریف کے اندر۔ فرماتے یہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے زمانے سے لے کر آج تک اور تر قیامت انہیں شیخ الاسلام کہتا رہے گا، کہا جاتا رہے گا۔ کسی دشمن کا دل جلتا ہے 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ جلے۔ اور پھر لکھتے ہیں وما ذالک، ان کی تعریفیں لکھتے پھر کہتے ہیں صفحہ نمبر 273 پر وما ذالک فهو بشر یخطئ ویصیب، اس تمام تر کمالات کے باوجود بھی ایک بشر تھا،
اس سے خطا بھی ہو سکتی تھی صحیح بھی. فالذی اصاب فی فهو الاکثر، جن معاملات میں وہ ٹھیک پہنچے، جن معاملات میں وہ حق تک پہنچے، جو فتاوی ان کے درست ہے، وہ اکثر ہے. جو استفاد من، ان سے استفادہ کیا جائے. وَيُتَرَحَّمُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ، اور ان مسائل کی وجہ سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی جائے. وَالَّذِي أَخْطَأَ فِيهِ لَا يُقَلَّدُ فِيهِ، ہاں جن مسائل میں ان سے خطا ہوئی، غلطی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بعض مسائل میں ان سے خطا اور غلطی ہوئی ہے، ان میں ان کی تقلید نہ کی جائے. وہ ان کے تفردات ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان کے تفردات ہے. بل ہوا معذور، وہ اس معاملے میں معذور ہیں. مجتہد تھے، تحقیق کی، دلیل کے پیچھے چلے، غلطی میں پڑ گئے. لأن ائمة عصر شهدوا له بأن ادوات الاجتهاد اجتمعت فيه حتى كان اشد المتعصبين عليه، اس لیے کہ ان کے علماء ان کے زمانے کے علماء جو خود اپنے عصر کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے، وہ سب حتیٰ کہ ان سے سخت تعصب رکھنے والے، سخت دشمنی رکھنے والے، سخت مخالفت رکھنے والے، وہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ مجتہد کی تمام نشانیاں، تمام علامتیں، تمام شرائط ان میں پائی جاتی تھی. تو مجتہد اگر کوئی غلطی کر بھی لے اس کے لیے ایک اجر ہے. اور ان کی تعریفیں لکھتے چلے جاتے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام امام بلقینی رحمہ اللہ کی جو ہے اس کے اوپر تقریضات ہے. عجیب بات لکھتے بلقینی رحمہ اللہ 276 صفحہ پر. کہ امام سبکی رحمہ اللہ اس بات پر فخر کرتے کہ امام مزی نے 3 آدمیوں کو شیخ الاسلام کہا. ایک شمس الدین ابن ابی عمر، ایک ان کے والد، اور ایک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو. تو کہتے اگر علامہ سبکی امام مزی رحمہ اللہ کی طرف سے اپنے والد کے لیے شیخ الاسلام کا لفظ استعمال کرنا ان کے لیے قابل فخر ہو سکتا ہے، تو یہی امام مزی جب ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام لکھ رہے تو ان کے لیے قابل فخر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کی حقانیت کی گواہی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کی حقانیت کی دلیل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر. اسی طرح یہ جو توسل کا مسئلہ ہے، میں آؤں گا اس کے اوپر، اور جو طلاق کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں تفاہنی، امام تفاہنی تھے جو مصر کے بہت بڑے یہ علاقے کی طرف، مصر کے ایک علاقے اس کی طرف منسوب بہت بڑے امام گزرے. وہ کہتے والمسألتان المذکورتان لیستا من اصول الادیان وانما ہوا من فروع الشرعیہ التي اجمع العلماء على ان المخطئ فيها مجتہد یصاب. فرمایا جو 2 مسائل، طلاق اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول کی طرف زیارت اور توسل وغیرہ، یہ مسئلے ایسے ہیں جو اجتہادی مسائل ہے، اصولی مسائل نہیں ہیں. اس میں آدمی خطا کر لے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے. ایک اجتہادی فرعی مسئلے، اس پر میں آگے آؤں گا. جن مسائل پر تو کفر کے فتوی لگا رہے، ہمارے ائمہ انہیں اجتہادی، اس طرح ابن علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے کو اجتہادی مسئلہ کہا. اور تعریفوں کے پل باندھ پر یہ قریباً کوئی جو ہے 85 علماء کے اقوال اس کتاب میں جمع کیے، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء جو اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کی قسم امام ابن تیمیہ اتنا بڑا عالم تھا کہ خود اس نے اپنے جیسا عالم بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ اتنا بڑا عالم تھا، نہ اس سے پہلے کسی نے اتنا بڑا عالم دیکھا. خود امام ابن تیمیہ کہتے کسی آیت کو جب مجھے تلاش دیکھنا ہوتا تھا، ہر آیت کی 200 تفاسیر دیکھتا تھا، اور پھر اللہ سے سجدے میں گر گڑا کر مانگتا تھا، اے اللہ اس آیت کی تفسیر مجھ پر کھول دے. جس فن میں علماء نے لکھا ہے، جس فن میں بات کرتے تھے، نحو کا فن ہو، صرف کا فن ہو، فقہ کا فن ہو، حدیث کا فن ہو، تفسیر کا فن ہو، بلاغت کا فن ہو، مناظرے کا فن ہو، ایسا لگتا تھا کہ ساری زندگی یہی فن پڑھا ہے، کہ اور فن پڑھا نہیں. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ تمام علوم ایسے تھے جیسے ان دونوں آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چن چن کے ان میں سے علوم اٹھا رہے. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. صرف یہ نہیں، یہ پکڑیں، یہ بھی پکڑیں، یہ امام ابن تیمیہ. امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں مزید کیا کہتے ہیں؟ یہ الدرر الکامنہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اس کی جلد اول ہے میرے پاس. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جتنی تعریف اپنی کتاب میں ان کی کی، یعنی جتنا لمبا تذکرہ ان کا کیا ہے، شاید کسی اور کا کیا ہو. اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے. لوگوں نے جن کی مخالفتیں کی ہیں اس کو بھی نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس کے اندر کی تعریفیں، تعریفوں پر تعریفیں، اتنی تعریفیں، میں کس تعریف کو نقل کروں. یہاں ایک امام سبکی رحمہ اللہ کا حوالہ میں یہاں دینا چاہتا ہوں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام سبکی کو خط لکھا کہ میں نے سنے کہ تم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف باتیں کرتے، انہیں برا بلا کہتا ہے. امام سبکی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر.
وَأَمَّا قَوْلُ سَيِّدِ فِي الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ فَالْمَمْلُوكُ يَتَحَقَّقُ كَبِيرَ قَدْرِهِ وَزَخَارَةَ بَحْرِهِ وَتَوَسُّعَهُ فِي الْعُلُومِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَفَرْطَ ذَكَائِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَبُلُوغِهِ في كل مكان في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف والمملوك يقول ذلك دائما وقدر في نفسي أكبر من ذلك وأجل مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فی لا لغرض سواہ. فرماتے ہیں یہ آپ کا غلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں اقرار کرتا ہے کہ وہ تحقیق کا سمندر تھا، علوم نقلیہ عقلیہ میں بے پناہ وسعت رکھتا تھا. اللہ اکبر. ذکاوت میں کوئی اس کی حد نہیں تھی، اجتہاد کے اندر، بلاغت کے اندر. غرض اس قدر وہ صفات کا جامع تھا کہ اس کی تعریف بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، اوصاف ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. یہ امام سبکی باوجود مخالف ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعریف اس کے لیے لکھ رہا ہے. اور اسی صفحہ نمبر 95 پہ لکھا ہوا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کسی کا قول نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. امام ابن تیمیہ کے القابات دیکھیں. هو الشیخ الامام العالم الربانی والحبر البحر القطب النورانی امام الائمہ برکت الامہ علامت العلماء وارث الانبیاء آخر اوحد العلماء الدین شیخ الاسلام حجت الاعلام قدوۃ الانام برہان المتعلمین قامع المبتدعین سیف المناظرین بحر العلوم کنز المستفیدین ترجمان القرآن اعجوبۃ الزمان فرید العصر والاعوان تقی الدین امام المسلمین حجت اللہ علی العالمین اللاحق بالصالحین والمشبہ بالمازین مفتی الفرق ناصر الحق علامت الہدى عمدۃ الحفاظ فارس المعانی والالفاظ رکن الشریعہ ذو الفنون البدیعہ ابو العباس ابن تیمیہ. امام ابن تیمیہ کی تعریف ہے، ذرا دیکھیں. یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں، تعریفیں دیکھیں ذرا اس کی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے. یہ سارے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آیا. امام ابن الہادی جیسا آدمی ان کی سوانح لکھ رہے، امام مزی تعریفیں لکھ رہے، امام ابن کثیر تعریفیں لکھ رہے، امام ذہبی جو اس کے شاگرد ہیں انہیں گستاخی نظر نہیں آ رہی. اور تجھے گستاخی نظر آ رہی. یہ میرے پاس الدر الکامنہ کی تیسری جلد بھی ہے، اس کو آپ ابھی چھوڑیں. تیسری جلد بھی میرے پاس ہے، یہ لیں آپ پکڑیں. اس تیسری جلد کے اندر انہوں نے امام ابن الہادی کی تعریف کی ہے. امام ابن الہادی ان کے شاگرد تھے اور وہ شخص تھے جن کے بارے میں امام کثیر لکھتے اگر یہ زندہ رہتا مزید کچھ عرصہ اللہ کی نشانی ہوتا، آیت من آیات اللہ تھا. اپنے زمانے میں اکابر سے بھی اس کا علم بڑھ گیا. وہ ابن الہادی اس امام ابن تیمیہ کی سوانح لکھ رہا ہے. اور امام ابن اسی الرد الوافر کے اندر ایک حوالہ ہے کہ اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریفوں کو ایک طرف رکھ لیا تو امام ابن قیم جوزیہ جیسا شاگرد ہی اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. اور امام ابن قیم جوزیہ کا ذکر اس ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا ہے اپنی کتاب کی 4 جلد میں. فرماتے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا ان کی تعریفیں لکھتے اور پھر لکھتے کہ میں نے ان کے بارے میں بڑے اچھے خواب دیکھے. صفحہ نمبر 245 ہے، نمبر 3 جلد نمبر 3 ہے. اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں، امام ابن قیم کے بارے میں لکھتے ہیں. فرماتے ہیں وَكَانَ هُوَ ذَكَرَ قَبْلَ مَوْتِ بِمُدَّةٍ أَنَّهُ رَآَ شَيْخَهُ ابن تیمیہ فِي الْمَنَامِ وَأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَنْزِلَتِهِ. فرمائے امام ابن قیم فرماتے ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی موت سے یعنی امام ابن قیم اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے کا خواب دیکھا امام ابن تیمیہ کو خواب میں. اور امام ابن تیمیہ سے ان کے مقام کا پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، کس مقام پر ہے؟ فرمایا انزل منزلۃ فوق فلان وسمى بعض الاکابر. اپنے زمانے کے بعض بڑے بڑے اکابر کا نام لیا. امام ابن تیمیہ کہتے اللہ نے مجھے ان سے بھی بڑا رتبہ دیا، بڑا مقام دیا. اور آگے فرماتے وانت کت تلحق بی ولکن انت فی طبقۃ ابن خزیمہ. فرمایا انشاءاللہ تو بھی ان قریب مجھ سے ملنے والا ہے، تو بھی فوت ہونے والا ہے، لیکن تیرا طبقہ ابن خزیمہ جو بہت بڑے محدث تھے اس کے طبقے میں تو جنت کے اندر ہوگا. اللہ اکبر. یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین امام ابن تیمیہ. ابھی تو میں امام ابن رجب حنبلی کی طرف نہیں گیا، دیگر کی طرف نہیں گیا. پوری رات بھی اگر مجھے لگ جائے گی. امام سیوطی نے ان کو مجتہد مانا ہے، امام ابن کثیر نے مجتہد مانا ہے، امام ذہبی نے مجتہد مانا ہے، علامہ عینی نے مجتہد مانا ہے. 10-12 حوالے میرے پاس ہے جنہوں نے اس کو مجتہد مانا ہے. اور مجتہد اگر کسی مسئلے میں غلطی کر بھی جائے تب بھی اس کو ثواب ہے، اس پر گستاخی کے فتوے نہیں لگائیں گے. یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ اکبر کبیرہ.
اب آئیے ذرا اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں، آپ کے گھر کے بزرگان کیا کہتے ہیں۔ آپ کے گھر کے شیخ الاسلام ابو الحسن زید فاروقی، یہ آپ کا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فضل و کمال تھے، علامہ ابن تیمیہ کی شذوذات اور تفردات سے متنفر تھے۔ انہوں نے رسالہ الرد الوافر، اس کا میں نے بھی حوالہ دیا، کی تقریض لکھی، اس میں علامہ ابن تیمیہ کے متعلق جو رائے قائم کی نہایت درست اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ عبارت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس عبارت کا ترجمہ خود لکھتے ہیں۔ ان تمام فضائل، یعنی ابن حجر عسقلانی ابن تیمیہ کے بارے میں کہتا ہے، ان تمام فضائل علم کمالات کے ہوتے ہوئے ابن تیمیہ ایک بشر ہے جو خطا بھی کرتے اور ثواب پر بھی رہتا ہے۔ جن مسائل میں وہ ثواب پر رہے وہ زیادہ ہے، ان سے استفادہ کیا جائے اور ان کی وجہ سے ابن تیمیہ کے واسطے رحمت کی دعا کی جائے رحمت اللہ علیہ، اور جن مسائل میں ان سے خطا ہوئی ہے ان مسائل میں ان کی پیروی نہ کی جائے، وہ ان مسائل میں معذور ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ ان کا مولوی کہتا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی کی اس رزین و متین رائے کا میں قدردان ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دانشمند آدمی کو جانتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء، صفحہ نمبر 123 124، یہ آپ کا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بارے میں ابن حجر عسقلانی کی رائے قائم کر رہا ہے۔ اس طرح آپ کے مولانا مستفیض خان صاحب کی خلیفہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کی خلیفہ اور دیگر بڑے بڑے آپ کے اکابر گزرے، ان کے خلیفہ ہیں غلام سرور قادری، اللہ اکبر، وہ فتاوی نظامیہ صفحہ نمبر 159 پر لکھتے ہیں، ان ائمہ اہل سنت میں امام حافظ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم جوزیہ بھی گزرے ہیں، جنہیں ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس امت کے اولیاء اللہ میں سے کان من اکابر اہل سنت شمار کیا۔ مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ نمبر 428۔ اگرچہ ان دونوں بزرگوں سے مسئلہ زیارت، مسئلہ توسل میں خطا ہوئی ہے، اللہ، آپ تو توسل کی بنیاد پر انہیں گستاخ قرار دے رہے ہیں، گستاخی کا دروازہ کھولنے والے کہہ رہے ہیں، آپ کا مولوی کہہ رہے ہیں ان سے خطا ہوئی ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اس کے باوجود یہ اس امت کے اولیاء اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح لکھتے آگے فتاوی نظامیہ صفحہ نمبر 504 505، امام حافظ ابن قیم جوزیہ کو اور اسی طرح شیخ الاسلام امام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو وہابیہ کا مرشد کہنا درست نہیں، یعنی ان کو وہابی کہنا یا وہابیوں کا بڑا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل سنت اور اس امت کے اولیاء اللہ میں سے، اگرچہ توسل و زیارت روضہ اقدس کے مسئلے میں ان سے خطا ہوئی، لیکن یہ دونوں مسئلے اصول و عقائد میں سے نہیں بلکہ فقہی احکام میں سے ہیں۔ فقہا کا فقہی مسائل میں باہم اختلاف سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، اور جس مسئلے پر تُنے گستاخ کہہ رہے بدبخت آدمی، تیرا مولوی ان مسائل کو فقہی فروعی مسائل کہہ رہا ہے، ان میں غلطی کرنے سے، ان میں اختلاف کرنے سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اسلام سے خارج ہو، چاہے جائے کہ گستاخ ہو جائے۔ اس طرح آپ کے پیر نسیم گولڑی صاحب راہ و رسم منزل ہا صفحہ 110 پہ لکھتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ جیسا علامہ دہر شیخ کے بعض بیان کردہ اسرار کو نہ پا سکا، جس کے نتیجے میں شیخ پر فتویٰ داغ دیا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، علامت الدہر اسے کو کہا۔ اس طرح لکھتے غالباً اسی قسم کے بیاصل لٹریچر نے ہمارے ابن تیمیہ کی شخصیت کو کافی متنازع بنا دیا اور عام طور پر مشہور ہو گیا کہ اتنے متشدد تھے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام تک کو بھی نہ چھوڑا وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ بریلی آج کہہ رہے۔ مگر جب ان کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم رسول نظر سے گزری تو بڑی حد تک ان کے بارے میں شکوک و شبہات رفع ہو گئے۔ اس کتاب میں موصوف نے گستاخان رسول کو واجب القتل قرار دیا۔ راکب الحروف کے آخر لکھتے ہیں، راکب الحروف کے خیال کے مطابق جس شخص کے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت اور احترام ہو، اگر وہ بعض فروعی مسائل میں قدر تشدد سے کام بھی لے جائے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا مولوی لکھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں کتنا ادب و احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہم نہیں لکھ رہے۔ اور بھی اتنے حوالے میرے پاس ہے، میں نے کہا نا پوری رات گزر جائے گی لیکن حوالے ختم نہیں ہوں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریفیں دیکھنی ہو تو ابن کثیر کو پڑھو، امام مزی کو پڑھو، ابن الہادی کو پڑھو، ابن رجب کو پڑھو اور صاحب الرد الوافر کو پڑھو۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، چند حوالے میں نے آپ کے سامنے دے دیے۔ رہا مسئلہ توسل، ہے کاش کہ اتنا بڑا فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے گھر کا حال دیکھتا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے، ابن حجر عسقلانی کا پیش کیا، علامہ عینی کا پیش کیا میں نے، آپ کے غلام سرور قادری کا پیش کیا میں نے، پیر گورل شاہ صاحب کے پوتے کا یہ گولڑی کا میں نے حوالہ پیش کیا، نسیم گولڑی کا حوالہ پیش کیا۔ یہ اجتہادی مسائل ہے، فروعی مسائل ہے، اس کی بنیاد پر کسی پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ظالمہ حوالہ بھی کس کا پیش کرتے ہیں؟ نبہانی رحمہ اللہ کا۔ نبہانی نے بھی کہیں کو گستاخ نہیں کہ اس بنیاد پر جو عبارت تو نے پیش کی اس میں صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے توسل کا انکار کرنے والا وہ ہے، اور میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، امام ابن تیمیہ کے بعد کسی مستند آدمی کا حوالہ دے، کسی مستند عالم کا
जिन्होंने तवस्सुल की बुनियाद पर शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का सबसे बड़ा गुस्ताख हो, जैसे तू कह रहे और गुस्ताखान रसूल का दरवाजा खोलने वाला कह रहा हूं और उम्मत में सबसे पहला फितरा खोलने वाला कह रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है तुझे। मरते मरते मर जाएगा, हवाला पेश नहीं कर सकता। नबहानी का जो हवाला पेश किया, नबहानी का मदद करते हैं, लेकिन नबहानी की इब्न तैमिया के मुकाबले में क्या हैसियत है? उसको इमाम इब्न तैमिया की जूतों में जगह मिल जाए तो भी बड़ी बात है। हाँ, नबहानी को पेश करते हैं। और नबहानी ने भी कहीं फतवा नहीं लगाया, सिर्फ एक वाकया बताया कि एक मसला था, इज्तिहादी मसला, माहौल को देखकर, दलाइल को देखकर उन्होंने इसका इनकार किया, बस इतनी सी बात है। बिलफर्ज कोई फतवा लगाया भी होता, नबहानी कितनी हैसियत रही कि इब्न कसीर के मुकाबले में पेश किया जाए, इमाम मिज़्ज़ी के मुकाबले में पेश किया जाए, इमाम ज़हबी के मुकाबले में पेश किया जाए, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के मुकाबले में पेश किया जाए, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। आपके घर की किताब है मसअला तवस्सुल, उसका सफ़ा नंबर 6, उसमें लिखा है जायज़ और मुस्तहसन है। तवस्सुल का मसला मुस्तहसन है, यानी उसका दर्जा सिर्फ और सिर्फ मुस्तहब का दर्जा है, अकीदे का दर्जा नहीं है। कोई तवस्सुल करते तो अच्छी बात है, और कोई नहीं करता, कोई इनकार करते तो कोई फतवा नहीं है हमारा उसके ऊपर, ये आपके घर का फतवा है। इस तरह हकीकत तवस्सुल एक अरब आलिम की किताब है और आपके मौलवियों ने उसका तर्जमा किया। उसके सफ़ा नंबर 71 पर लिखे कि बाद लोग इसको एतकादी मसला बना के रखे हुए हैं, बाद लोगों ने इस मसले को अकीदे का मसला बनाकर इसके मुनकर को काफिर गुस्ताख कहना शुरू कर दिया। उसका रद्द करते हुए लिखते हैं इसका हुक्म जवाज और मंदूब के दरमियान घूमता है, यानी ज्यादा से ज्यादा ये एक जायज चीज है, जो करता है ठीक है, जो इनकार करते वो भी ठीक है। इसका हुक्म ऐसा नहीं है जैसा कि इन लोगों ने गुमान किया, बल्कि फिक़े के मौज़ूआत में से और फ़िक़ी मसाइल व मबाहिस को अक़ीदे की बहस में लाना बहुत बड़ी गलती है। हक़ाइक़ तब्दील करना है, उमूर को इनकी वजूह से फेरना, जैसा कि इस बिदती ने किया, हक़ाइक़ को मसख़ किया, एक फ़िक़ी मसले को एतक़ादी मसला बना दिया। और जो इसका मुखालिफ है, यानी जो तवस्सुल को नहीं मानता, वो हमें एक ऐसी किताब का नाम बता दे जिसने मसला तवस्सुल को मसाइल एतकादिया में बयान किया हो। देखो, ये आपका मौलवी चैलेंज दे रहा आपको कि कोई एक किताब हमें ऐसी बता दो जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करने को अकीदे का मसला बयान किया हो। ऐसी कोई किताब नहीं पाई जाती, मगर हमारे बाज मुआसिरीन जो रकम लेकर किताबें लिख रहे, इनके रसायल में ऐसा पाए जाते हैं। यानी असलाफ की किताबों में तो मसला ऐसा नहीं है, लेकिन जो पैसे लेकर, जैसे ये पैसे लेकर और ईरान से फंड लेकर, अंग्रेजों से फंड लेकर उम्मत में तफरीका फैलाना चाहते, उम्मत में फिरका बंदी करना चाहते, इनके यहाँ तो ऐसे जाहिल खुतबा के यहाँ, ऐसे फितना परवर और ऐसे शरारती लोग के यहाँ जो पैसे लेकर इस तरह के मसलों को गलत बयान करते, उनके यहाँ तो यह तकादी मसला है, उनके यहाँ तो इस मसले का इनकार करने वाला गुस्ताख और वहाबी है। लेकिन जो लोग मुहक्किकीन हैं, जिन्होंने तहकीक के दरियाब आए, उनके नज़दीक एक इज्तिहादी मसला है, जो मानते वो भी ठीक है, जो नहीं मानते वो भी ठीक है। अल्लाह अकबर। इस तरह आपके पीर साईं गुलाम रसूल कासमी, इनकी किताब अल क़वाइद फिल अक़ाइद, इसके सफ़ा नंबर 4 पर उन्होंने मसाइल की मुख्तलिफ तकसीम की है। एक मसला लिखे ज़न्नियात मुहतमला, यानी जो मसाइल सिर्फ ज़न्नी मसाइल है, ये नजरियात ऐसी ज़न्नी दलील से साबित होते जो महज राजे हो और जानिब खिलाफ के लिए भी गुंजाइश मौजूद हो। यानी ये ऐसे दलाइल है जो सिर्फ राजे मरजू के मसले, अगर एक बंदा एक चीज को तरजीह देता है तो दूसरी जानिब का भी इख्तियार है, उस पर भी दलाइल मौजूद है, उस कौल को भी इख्तियार किया जा सकता है। फिर इन्हीं मसाइल में तवस्सुल के मसले को जिक्र करता है, तो पता चला तवस्सुल का मसला सिर्फ राजे मरजू का मसला है। कोई तवस्सुल को जायज करार देता है, उसके नजदीक दलाइल जवाज के तो भी ठीक है, जो नाजायज करार देता है तो भी ठीक है, और यह आदमी इसको अकीदे का मसला बनाता है। इसी तरह गुलाम सरवर कादरी की मसला इल्म गैब व तवस्सुल की किताब है, उसके सफ़ा नंबर 215 पर लिखता है, क्या लिखता है? कहते हैं मशहूर है कि यानी इमाम इब्न तैमिया बाद अज़ विसाल तवस्सुल के कायल न थे, अगर ये निस्बत इनकी तरफ सही हो, जबकि मेरे ख्याल में वो बाद में कायल हो गए, तो इनकार की सूरत में कहीं कहेंगे कि इनसे खता हो। यानी अव्वल तो इमाम इब्न तैमिया तवस्सुल के मुनकिर थे ही नहीं, अगर हम मान भी लेके थे तो हम ये कहेंगे कि उनसे खता हो गई है। इसी तरह सफ़ा नंबर 400 आगे 216 पर लिखते हैं यह मसला एतकादी नहीं है बल्कि फ़िक़ी और फ़ुरूई है। इस मसले इसलिए इसका कुफ़र व इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता सवाब व ख़ता से, जैसे दूसरे फ़िक़ी व फ़ुरूई मसाइल का मामला है। और फिर आगे लिखते कि मैं शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया से खता हुई है। तो अल्लाह के बंदे, आपके अपने और भी मैं हवाले पेश कर सकता हूं, आपके अपने घर के लोग इसको खता और सवाब का मसला समझ रहे हैं, इसको एक फुरूई मसला समझ रहे हैं। जैसे रफ़ा यदैन का मसला है, जो करते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं करता वो भी ठीक है।
جیسے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، جو کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اعتقادی مسئلہ بیان کر کے اعتقادی مسئلہ بنا کر سب سے پہلے بدعت کا ارتکاب آپ نے کیا، اس لیے کہ ایک ظنی مسئلے کو ضروریات دین میں شمار کرنے والا بدعتی ہے۔ تو اتنا بڑا جھوٹ کہ ایک ظنی مسئلے کے انکار کی بنیاد پر جس پر ائمہ سلف سارے متفق ہیں، انہیں اس پر بھی امام ابن تیمیہ کو ایک اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کی بنیاد پر آپ ان کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فتنے کا دروازہ کھولا۔ حالانکہ آپ کے اعلیٰ حضرت انہوں نے ملفوظات میں لکھے کہ سب سے پہلے گستاخی رسول وہ ذوالخویسرہ خارجی تھا، لیکن اپنے بھائیوں شیعوں اور خارجیوں کو بچانے کے لیے، رافضیوں اور خارجیوں کو بچانے کے لیے اس نے سارا گند امام ابن تیمیہ کے سر پر ڈال دیا۔ لیکن آپ کے بھائی پھر بھی نہیں بچے، اس لیے کہ آپ کا امام لکھ چکے کہ سب سے پہلا گستاخ ذوالخویسرہ تھا، ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر سب سے پہلے فتنہ کا دروازہ بقول آپ کے امام ابن تیمیہ نے کھولا تو آپ کے آلت نے جھوٹ بولا، اور اگر آپ کے آلت نے سچ بولا تو پھر آپ نے جھوٹ بولا۔ بہرحال میں اس وقت اس طرف نہیں جاتا کہ آپ کے گھر میں کتنی بڑی بڑی گستاخیاں، آپ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، نبوت کے انکار پر کتابیں لکھی، آپ کے اپنے لوگوں نے کتابیں لکھی کہ ہمارا فلاں فلاں مولوی گستاخ ہے۔ آج اشرف آصف جلالی کا جو حال آپ لوگوں نے کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ رہی، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی۔ جو الیاس قادری کا آپ نے حال کیا پوری دنیا دیکھ رہی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ مولانا ابویوب قادری صاحب کی دست و گریبان پڑھو، آپ کی آنکھیں کھل جائے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ بخلاصہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجتہد تھے، تفسیر میں امام تھے، فقہ میں امام تھے، حدیث میں امام تھے۔ ان کے زمانے کے تمام بڑے بڑے لوگ باوجود ان سے اختلاف کرنے کے ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے، انہیں سچا سچا مسلمان اللہ کا ولی شمار کرنے، اور ان جیسے مسائل میں انہیں خطا اجتہادی پر قرار دے رہے جس پر ایک اجر ہے، یعنی ان کو ثواب ملے گا۔ لہذا خواہ مخواہ میں لوگوں کو دھوکہ مت دے، لوگوں کو دھوکے مبتلا نہ کرے، لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بولے، غلط مسئلے بیان نہ کریں۔ ہماری آپ سے اتنی گزارش ہے، آپ یہ مسئلہ نہ چھیڑتے، ہم اتنی باتیں نہ کرتے۔ ابھی بھی ہم نے بہت اختصار سے کام لیا، انشاءاللہ کسی کو اس کا جواب کرنے کی ضرورت اگرچہ کسی کو نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ کسی کو جواب کرنے کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کچھ اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے۔ فی الحال ہم نے مختصر آئینہ آپ کو دکھایا، وما علینا الا البلاغ المبین۔